علیکم، صبح بخیر اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. ہم ویمنس ڈے مناتے ہیں، ہم مدرس ڈے مناتے ہیں، ہم ہیومن رائٹس ڈے مناتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے آس پاس ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم یہ برائے نام ہی تمام تر دن منا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہمارے معاشرے کی جو عورت ہے وہ اپنے بیسک رائٹس کے لیے لڑ رہی ہے. وہ صرف اپنی تعلیم کو لے کے، اپنے زندگی کی چوائسیز کو لے کے ہی نہیں لڑ رہی، بلکہ وہ اس بات پہ بھی لڑ رہی ہے کہ آپ نے اس کی ایگزسٹنس کو قبول کیسے کرنا ہے. اور صرف یہی نہیں، اگر وہ آپ کا حکم نہیں مانتی یا وہ اگر آپ کو نہ کہہ دیتی ہے تو اس نہ کی ایکسیپٹیبلٹی بھی کیسے پیدا ہوگی. ڈاکٹر نورین کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ کوئی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے. ہم نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں جہاں پر ہراسمنٹ کے نام پہ، نہ کرنے کے نام پہ، کسی انسیکیورٹی کے نام پر، اپنی انسیکیورٹی کو دبانے کے لیے، اپنی ایگو کو خوش کرنے کے لیے اگلے کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، یہ سمجھ کے کہ اب تو یہ خود اس قابل نہیں رہے گی کہ اپنا چہرہ دیکھ سکے، اور اس سے بڑھ کے اس کے لیے کیا سزا ہوگی. ڈاکٹر مہانور جن کی آج ہم اسپیشلی بات کر رہے ہیں، اب تو خیر ان کا علاج جاری ہے، اللہ کا شکر ہے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. ہم ان کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ بھی میں چاہوں گی ہمارے رپورٹر سے میں بھی پوچھوں گی. کراچی میں وہ زیر علاج ہیں. ہمیں ہماری ان بہت ساری بہنوں بچیوں کے والد سے بات تو کرنی ہی ہے، لیکن ساتھ میں بھی چاہوں گی کہ جہاں پر ہمارے ساتھ ایک طرف یہ واقعات ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہماری سوسائٹی میں ہیروز بھی موجود ہیں، جیسے عبدالرزاق ترکی. یہ وہ میڈیکل ٹیکنیشین جو کہ وہاں موجود تھا، اور اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے جب اس نے ڈاکٹر مہانور کو اتنی تکلیف میں دیکھا تو انہوں نے ان کو بچایا. جسٹ امیجن، کل میں سن رہی تھی کہ عبدالرزاق کہہ رہا تھا کہ وہ اتنی، جب آپ کسی پہ تیزاب پھینکتے ہیں نا، ہم زمین پہ بھی تیزاب پھینکتے ہیں، کوئی کپڑا ہو نا فوراً جل جاتا ہے. سو جسٹ امیجن کہ جب ان پہ تیزاب پھینکا ہوگا، ایک شوق، تکلیف تو علیحدہ سے، لیکن جو بے حرمتی ہوئی ہے ان کی، اور اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ میں نے دیکھا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اور میں نے اتنی شرط تاری وہ ڈالنے کے لیے تو میں نے کہا کہ وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ وہ مجھے گلے لگی، انہوں نے زور سے پکڑ لیا، اور کیونکہ وہ آلریڈی ان کی باڈی پہ ایسڈ تھا تو اس کی وجہ سے مجھ پہ جسٹ امیجن کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوگی. انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن کیا وہ اس ٹراما سے کبھی نکل پائیں گی؟ دیکھیں، میرا دل اس بات پہ خوش ضرور ہے کہ اگر ایک کوئی ایسا بدبخت، کوئی بے غیرت تھا، تو ایک طرف میرے پاس میرا ہیرو بھی تھا ایک. اور یہ کوئی ہمارے ایک ہیرو نہیں ہے، حکومت پاکستان نے بالکل یہ اعلان کیا ہے جن کو اعزاز سے بھی نوازا جائے گا، اور بالکل نوازا بھی جانا چاہیے، اور اچھی بات بھی ہے. ایسے دیکھ کے لوگوں میں اور بھی ایسے جذبے جاگتے ہیں کہ بھی ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. لیکن ساتھ میں میرے خیال سے نا، جو مجرم کو سزا ہے نا، وہ فوراً دے دینی چاہیے، تاکہ نوبت نہ آئے کوئی اور یہ سوچے کہ ہم ایسا کوئی انتہائی قدم اٹھانا ہے کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے. یہ جو میں ہیروز کی بات کر رہی ہوں، یہ ہیروز ہم نے بہت دیکھے ہیں. میں 2014 کا واقعہ، جس میں 15 سالہ طالب علم اعتزاز ہے، سر ہم کیسے بھول سکتے ہیں کس طریقے سے اس نے دہشت گرد کو گلے لگا لیے کہ دہشت گرد اگر اسکول میں انٹر ہوگا تو اندر جو سینکڑوں طالب علم ہیں وہ شہید ہو جائیں گے. اعتزاز میرا بھی ہیرو ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا بھی ہیرو ہے. 2013 میں آپ کو یاد ہوگا، پنجاب کا ضلع گجرات تھا، جہاں منگوال کے قریب ایک اسکول وین میں جب آگ لگی تھی تو ان کی ٹیچر سامیہ نورین، اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بچوں کو اسکول کی وین سے باہر نکالا اور شہید ہو گئی. پھر ابھی وارڈ بوائے مجاہد ارشد، جو 2024 میں سائیوال کے ڈی ایچ کے اسپتال میں جب شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایک چلڈرن وارڈ میں آگ لگ گئی تھی، تو بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقریباً 26 بچوں کو، 26 اس ناٹ ایک چھوٹا ڈیجٹ نہیں ہے، 26 بچوں کو بحفاظت ریسکیو کر کے ایک بہت بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا. اور پھر میرا عبدالرزاق ترکی بھائی، مجھے آج میرے ہیروز کے والے سے بات بھی کرنی ہے.
تاکہ نہ میں بھولوں، نہ آپ بھولیں، نہ آپ لوگوں کو بھولنے دیں کہ ہمارے پاس ایسے ہیروز موجود ہیں جو کہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے. اور میرے ساتھ ابھی شو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں ایڈوکیٹ شبنم غوری صاحبہ جو کہ ایکسپرٹ ہیں سول کیسز میں. ان کے ساتھ موجود ہیں معاوش سید یہاں پہ موجود ہیں جناب مائنڈ سیٹ لیڈر کمیونیکیشن کوچ کی. مریم جمال میرے ساتھ موجود ہے ویمن انٹرپرینیور ہیں ایشیا کی. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر روسا طالب موجود ہیں جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں ایٹ کاروان حیات. آپ چاروں خواتین کو اپنے شو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی. اور سب سے پہلے تو میں بہت ہی بیسک آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اتنی اویئرنیس اتنے ڈیز سیلیبریٹ کرتے ہیں، اتنی بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی عورت کو ابھی بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان میں سب سے بڑا مسئلہ آپ ایسا کون سا دیکھتی ہیں؟ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک عورت کا نام ہے، مطلب اگر کچھ اس کے ساتھ غلط ہو گیا ہے تو خاموشی سے چھپا دو تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے. بتایا تو آپ کی اپنی بے عزتی ہے. سب سے بڑا ایشو یہی ہے خواتین کا، کیونکہ وکٹم شیمنگ وکٹم بلیمنگ ہم عورت کے کیس میں دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا بھلے اس میں غلطی مرد کی ہو یا کسی کی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، کسی دوسری عورت کی بھی ہو یا مرد کی بھی ہو، تو اس میں خواتین کو گھر والے بھی یہ سمجھاتے ہیں چھوڑو بیٹا، جتنا بولو گی اتنا ہی زیادہ باتیں بنیں گی، سب تمہیں ہی بلیم کریں گے. جبکہ معاشرہ بالکل اب الگ چل رہا ہے. خواتین کو اپنے اپنے رائٹس پتہ ہیں، اور اتنی ساری ہماری لیڈیز ہیں جو اس وقت ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی ہیں، فیمیل رائٹس پہ کام کر رہی ہیں. ہمارے قانون میں اس وقت جو جتنی ہماری فیمیل ایڈوکیٹس ہیں، ایون دو ہمارے میل ایڈوکیٹس ہیں، وہ بھی لڑکیوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی، خواتین کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے کتنے زیادہ آپ کے رائٹس ہیں، قانون میں بھی آپ کے بہت رائٹس ہیں. بس یہ ایک ذہن سے نکال دیں کہ اگر ایون دو آپ کی غلطی ہے بھی، تب بھی آپ نے کسی نہ کسی سے ڈسکس ضرور کرنا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لڑکیاں خود کو جو ہے نا فیل کرنے لگتی ہیں کہ نہیں یار شاید میں ہی غلط ہوں، خود کو وہ ایکیوز کرنے لگتی ہیں، فیل کرنے لگتی ہیں. تو ایسا نہ کریں. آپ ڈسکس ضرور کریں، آپ بتائیں آپ کو کوئی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے قانون میں. ایون میں تو غوری صاحبہ یہ سوچوں کہ ہمارے یہاں تو اگر لنگوسٹکلی بھی دیکھا جائے تو عورت کو اتنا ڈس رسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو گالیاں ہیں وہ بھی ماں بہن پہ ہی ہیں. مطلب یہ آپ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی جو گالیاں ہیں وہ آپ یہی آپ کو پتہ یہی ٹریگر کریں گی. آپ نے اس کی بھی آپ دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہو، لیکن جو گالی ہوگی وہ ماں یا بہن کو پڑے گی. ایگزیکٹلی. ماں یا بہن کے ہی نام سے ہی گالی بنائی جاتی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو مطلب یہ دیکھا جائے، مطلب اس کا کوئی لین دین ہو نہ ہو، بٹ اس کو درمیان میں کھینچنے کی عادت، ڈریگ کرنے کی عادت تو ہے ہی. آپ کو مریم کیا لگتا ہے کہ بھی ہماری سوسائٹی میں ایسے کون سے بڑے ایشوز ہیں جن کو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم بہت عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں، اب تو وہ کتابی باتیں ہوگی لیکن وہ ابھی بھی میٹر ایگزسٹ کر رہی ہیں؟ رائٹ. آئی تھنک بہت سارے میٹرز ہیں اس وقت. سب سے زیادہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ سائبر کرائم جو ہے نا، وہ ہراسمنٹ جو ہے وہ اس قدر اس لیول پر ہے کہ ایوری ادر ڈے دس گرل از فیسنگ. اور وہی والی بات لائک جسٹ شبنم نے بولی کہ وہ سامنے نہیں آتی بیکاز شی از آلویز افریڈ ٹو سے اٹ. رائٹ. وہ کہہ ہی نہیں پا رہی ہے، وہ بتا ہی نہیں پا رہی ہے. کیوں؟ وہ اس ڈر سے بھی نہیں بتاتی کہ اپنی غلطی کی وجہ والی بات کہ یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دیٹ لوگ ہمیں ہی برا بول رہے ہوتے ہیں. اٹس آلویز دا گرل کہ یہیں سے کوئی ایشو اس نے تمہیں مارا تھا، تمہاری زبان چلی ہوگی، تمہارے میاں نے تمہارا ہاتھ اٹھا، اس کی زبان چلتی ہوگی. کنفرم اس سے اپنی زبان میں شک کر رہا ہے تو آپ نے کچھ کیا ہوگا تبھی ہسبینڈ کو شک ہوگا. کچھ تو ہسٹری ہوگی نا، کچھ تو بیک گراؤنڈ ہوگا. ایگزیکٹلی. تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، تمہاری غلطی ہے، تمہاری غلطی ہے، تم بھی چپ کر جایا کرو نا، وہ چاہے چھپی بیٹھی ہو. یس ایگزیکٹلی. تو یہ سب سے بڑا ایشو تو میرا خیال ہے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے نا. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اس وقت ہمارے یہاں معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے اب، کیونکہ بیکاز ایوری بڈی از ایکسیسیبل ٹو دیز فونز اینڈ انٹرنیٹ ایوری ویئر. اینڈ دین ناؤ سم ہاؤ مجھے لگتا ہے ہمارے کلچرلی بھی تھوڑا ہمارا پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہمیں بچپن سے یہ بتایا بھی گیا ہے کہ بیٹا وہ مرد ہے اینڈ ہی از انٹائٹلڈ ٹو ڈو دیٹ. وہ آپ کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز میں چاہوں گی آپ اپنے بچوں کو آگے ایسے ریز مت کیجیے. بچوں کو بتائیں نہیں جی اگر وہ بھی مرد ہے تو وہ اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آپ کو ذلیل کرے، وہ آپ کو گالیاں دے. کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ تو مرد ہے، اس کی تو زبان کھلی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، اس کا تو ہاتھ کھلا ہوا ہے، کوئی بات نہیں. یہ کوئی بات نہیں ہوتی.
کبھی کبھی میں کہتی ہوں چپیڑوں سے زیادہ جو تکلیف دہ ہوتی ہے نا وہ زبان ہوتی ہے کہ آپ کسی کو ایسی بات کرتے ہیں اور پھر آپ آج کل کے تو یہاں پہ جو ڈرگز آ گئے ہیں پھر جو نشے آ گئے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ اپنے ہوش میں کہاں تھا, اس نے مارا کوئی بات نہیں, وہ اپنے ہوش میں کہاں تھا, وہ ہوش میں نہ ہوتے ہوئے چاہے اگلے کو قتل ہی کر دے اور پھر بعد میں ہوتا ہے کہ جی جب یہ کچھ ہوا تو میں ہوش میں نہیں تھا, یا تو یہ کہتے ہیں جی مجھے شیطان نے بہکا دیا تو میں نے اس کو مار دیا. یہ اتنی مینٹلی سک ہماری سوسائٹی کب سے ہو گئی ہے. سو میں جو میرے کولیگس نے جس طرح بات کی تو ویری افیکٹو اوبیسلی اسی طرح, بٹ میں تھوڑا سا روٹس پہ لے جاتی ہوں. جی بالکل بالکل. ہم کہاں, یہ تو جیسے ہی ماں کنسیو کرتی ہے آئی تھنک اس کو پہلا برڈن یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے بیٹا ہی ہو. اگر یہ بیٹی ہو گئی تو, اور اگر یہ خدا نخواستہ دوسری بیٹی ہے یا تیسری بیٹی ہے تو آپ امیجن کریں دا اماؤنٹ آف اسٹریس دیٹ لیڈی گوز تھرو. تو یہ یہاں سے جو ہمارے رویے ہیں فرام دا بگننگ, حالانکہ پریشر کون ڈال رہی ہے, ایک ساس ڈال رہی ہے جو کہ خود ایک عورت ہے. سو یہاں سے جو ہم نے روٹنگ شروع کی گھر میں, اب وہ جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر بہنیں بھی ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ آئی ایم سپیریئر, میں ہر طرح سے آئی ٹیک دا لیڈ اینڈ دیز آر دیئر جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ می. ہم اس کے اراؤنڈ عورتوں کو فکس کرتے ہیں کہ یو نو کچھ بچ جائے گا تو آپ کا ہے, اور یہ سب. اب یہ وہ ناہمواری ہے معاشرے کی جو آئی تھنک مذہب تو ہمیں بالکل بھی نہیں دیتا, بٹ ہمارے کلچر نے بہت ایکسیپٹ کی, اور کلچر کی ہی توجہ نے اس کو اتنا بڑا کر دیا. آج آپ جتنی انیکویلٹیز دیکھتی ہیں اس میں سارا جو مدعا نظر آئے گا آپ کو وہ یہی ہے کہ آدمی صرف اپنی پاور کو اسرٹ کرنے کے لیے یہ مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں. جو اس میں ایک انسیڈنٹ جو آپ نے کوٹ کیا ابھی, یہ تو پیور کنٹرول کا ہے نا, کہ چونکہ میرے کنٹرول میں نہیں آئی, چونکہ اس نے میری بات نہیں مانی. اب یہ تو جب انویسٹیگیٹ ہو گئے مٹیریلز تو سامنے آتے ہیں, بٹ جنرلی اس میں اٹس آل اباؤٹ کنٹرولز اینڈ اسرشنز کہ میری بات کیوں نہیں مانی, یا مجھے نو کیوں کہا, یا میرج ریفیوزل. یہ ایک نو اتنا آپ کو ٹریگر کر سکتی ہے کہ آپ اگلے کی جان لینے پہ آ جائیں, یا پھر میں کہتی ہوں جان بھی لے لیں شاید وہ اتنی تکلیف دہ نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ کسی پہ یو ایسڈ پھینک دیں جس میں آپ کو پتا ہو کہ تو اگلی کی باڈی پوری ڈیفارم ہو جائے گی, وہ تو شکل اپنے آئینے میں دیکھنے کے جوگے نہیں رہے گی. سو الٹیریئر موٹیو یہ ہے نا اس میں اس بندے کو آپ نے ڈسفگر کر کے, بیکاز وہ اس کو اس کے مطابق اس نے چیلنج ہی اس کی بیوٹی کو کیا نا, تو وہ اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا. کہ مارنا چاہتے تو کوئی اور طریقہ استعمال کر سکتے تھے جو کہ لیتھل ہوتا امیڈیٹلی تھا ہی نہیں. دا ایشو از کہ اس کو اپنی پاور دکھانی تھی کہ وہ پوری زندگی اب اس ٹراما کے ساتھ رہے گی, پوری زندگی اپنی اسی سوچ میں گزارے گی. اینڈ جو یہ ایسڈ وکٹمز یا اس طرح کے ٹراما سروائیورز ہوتے ہیں, یہ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے آن سروس چلیں ان کی ریکنسٹرکٹیو سرجریز ہو جائیں گی تو اپیرنٹلی دل ڈو ویل, وہ ہماری طرح نارمل زندگی گزاریں گی. بٹ اگر کسی کو بھی نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب, پتہ نہیں وہ بھی کتنی سرجریز کے بعد خود کو دیکھنے کی, اور اگر آپ اس کا امپیکٹ چلے جائیں ایموشنل اور سائیکولوجیکل امپیکٹ, ان کی لائف اس دن پہ کمپلیٹلی چینج ہو گئی ہے, اینڈ آل فار بیڈ. مطلب وہ زندہ تو ہیں, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے اور مکمل شفایابی بھی دے, بٹ یو ہیو نو آئیڈیا کہ وہ سائیکولوجیکلی کس طریقے سے سفر کرتی ہے, بالکل, اور کتنا ٹائم ریکوری میں لگے گا, اور کتنا ٹائم ان کو نارمل بیک مطلب آن یو نو ٹریک آنے پہ لگے گا. اس کے بعد بھی ان کی ہیلنگ کیسے ہوگی, کیسے نہیں ہوگی, جو ہے امیجن. ٹھیک ہوگا کیونکہ وہ اتنی پیاری ڈاکٹر, آپ ان کو دیکھیں. اب تو یہ میں تو خود اب تو لوگوں نے بڑی اے آئی پہ ویسے بھی پکچرز لگا کے ڈال دی ان کے. میں نے کہا یار ابھی تھوڑا سا تو لوگ صبر کریں, لوگ بھی کلک بیٹس کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں کہ فوراً پکچرز جو ہے نا نہیں بنا کے ڈال دی کہ ان کی شکل ایسی ہوگی. از اٹ ٹو ہارڈ کہ آپ کوئی اگر آپ کو ریجیکٹ کر دے یا اگر آپ کو نو بول دے؟ اچھا میں انہیں کی بات پہ ایڈ آن کروں گی. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم روٹس کی بات کریں, پہلا تو یہ کہ ماں اتنی انڈر اسٹریس تھی, اگر پہلی بیٹی ہو گئی دوسری بیٹی ہو گئی, میرا بھی تھرڈ ٹائم بیٹا ہوا تھا, اینڈ بلانگنگ ٹو اے ویری انلائٹنڈ فیملی, ایجوکیٹڈ, مجھے بھی تیسری مرتبہ اسٹریس فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ سب دوسری بیٹی پر ہی دعا دینے شروع ہو گئے تھے. آئی اسٹل ریمبر جب ہم نے نیوز بریک کی کہ اٹس اے گرل, تو سب نے یہ کہا او اچھا چلو اللہ بیٹا دے گا. تو تھرڈ ٹائم واز ٹارچر, مینٹل ٹارچر. اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اللہ میں آپ نے سب کو دیا ہے, کیا آپ مجھے نہیں دے سکتے, جسٹ ٹو سیو مائی سیلف فرام دا جو مینٹل ایک ابیوز میں کہوں گی جو سوسائٹی کی طرف سے ہوتا ہے. اب آپ آلریڈی اسٹریس میں, اس کے بعد اگر آپ کا بیٹا ہو گیا ہے تو ماشاء اللہ جو اگر بادشاہ سلامت آ گئے ہیں گھر میں تو سبھی لوگوں کے لیے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. تو ایز اے مدر آپ صرف اس کو کھلانے پلانے اور بڑا کرنے پر ہی توجہ دیتے ہیں, تربیت کا پارٹ مسنگ ہوتا ہے. دس از ہاؤ دا سوسائٹی از. بولا نا کہ اگر ان کی تیسری اور چوتھی بیٹی بھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں کچھ دیر کے. جی جی جی,
اب جس امیجن کہ اس بچی کے لیے بھی بڑے ہو کے سننا کہ اس کی ماں نے, اور ماں بھی کتنے ٹراما میں ہوگی, ماں کتنی تکلیف میں, اور بعد میں آف کورس اس کو ریئلائز ہوتا ہے. اٹ از سو پینفل. میں لوگوں سے کہتی تھی کہ مطلب میں سب سے زیادہ کلوز اپنی سیکنڈ بیٹی سے. سوچے جس کو ہم پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے, ہمیں جو بچی, ہم اس کے حقوق کے لیے کیا لڑیں گے؟ میں کہتی ہوں کہ پیرنٹس کی خوشی بھی آپ خراب کرتے ہیں جسٹ بائی کنسولنگ دم. بھائی ہم خوش ہیں. دوسری بات یہ آتی ہے کہ بچے جو ہے نا ایک دن میں وائلنٹ نہیں ہوتا, یا ایک دن میں کوئی ایسڈ نہیں پھینک دیتا, اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہوتی ہے. ہم بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بچہ کہہ کے نظر انداز کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ آپ کا آپ دیکھیں کہ کسی جانور کو نقصان پہنچاتا ہے, بہت سارے بچے بلی کی دم کھینچ رہے ہیں یا کتے پہ پتھر مار رہے ہیں, دیٹ از ناٹ بچپن. کوئی نارمل سین ہیڈڈ بچہ کسی بھی جانور کو تکلیف نہیں پہنچاتا, اور یہ پہلی سائن ہوتی ہے کہ ایک بچہ میں ایمپیتھی ہے ہی نہیں کہ وہ جانوروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا وہ چوٹی کو مسل دیتا ہے چلتے چلتے. دس از سچ اے اسمال تھنگ جو کہ ہم نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ ہم شاید خود بھی اس طرح ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. تو جب ایک بچہ اگر بچپن سے آپ نے اس کو نہیں بڑا کیا. تیسری بہت امپورٹنٹ بات میں کہتی ہوں, آج ہم جو بھی ہیں, ہو ایور وی آر ٹوڈے, ہم پروڈکٹ ہیں ان کانورسیشنز کا جو گھر میں ہم نے سنی بڑے ہوتے ہوئے. تربیت یہ نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ لو, اٹھ جاؤ, پائنچے نیچے کر لو, دوپٹہ پہن لو, یا اٹھ جاؤ رات کو 3 بجے. جیسے آئی نیور ٹیل مائی چلڈرن کہ یہ تمہارا اسکرین ٹائم ہے. دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. دے ول گرو آؤٹ آف اٹ. وی ہیونٹ گرون آؤٹ آف اٹ یٹ. ہم خود رات 3 بجے تک اسکرین پہ ہیں, تو ہم کیا سکھائیں گے؟ آئی بلیو ان ہیونگ اے کوالٹی کانورسیشن. جیسے couple of days ago I was talking to my son, اور میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ کہ یہ ہوا ہے, whose fault is this, اور کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان آنٹی کو. اینڈ ہی از 12. اور وی ڈونٹ, ہم بہت دفعہ یہ کہتے ہیں بہت بلڈی گوری باتیں بچوں سے نہ کریں, یا یہ اس کی ایج اپروپریٹ نہیں ہے. آج کا 6 سال کا بچہ زیادہ میچور ہے 20 سال کے جو ہم تھے. زیادہ ایکسپوز بھی ہو گئے بچے. اسے کہیں سے سوشل میڈیا سے پتہ چلے آپ خود جی اور the games they are playing آج کل تو we need to be very mindful, کیونکہ وہ جس طرح کے گیمز کھیل رہے ہیں وہ اور زیادہ ایمپیتھی سے ان کو خالی کرتا جا رہا ہے. تو پلیز کیپ این آئی آن the kind of kids you are raising. اور آپ کے گھر میں بھی کوئی بچہ ہے, محلے میں کوئی بچہ ہے, کوئی بچے اگر پتھر مار کے خوش ہو رہے ہیں جانور کو, تو آپ ان بچوں کو بٹھائیں اور سمجھائیں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے. جب جانور کی تکلیف کا احساس ہوگا, نیچرلی انسان کی تکلیف کا احساس ہوگا. بچے اگر جانوروں کو یا کتوں کو پتھر مارے تھے تو انہوں نے اپنے گھر میں ایسے ہی دیکھا تھا. یہ بچہ خود سے تو شروع نہیں کرتا, اور ہم بچے نے اپنے گھر میں دیکھا ہی ہے نا. ہم اپنی کانورسیشن کو آگے بڑھائیں گے, آپ لوگوں کی لائف کالس بھی شامل کروں گی, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد میں ایک سوال آپ تمام تو لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں, اور یہ ہے کہ ایک لڑکی اگر پڑھ لکھ کے مضبوط بھی بن جائے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائے, تو کیا تب بھی وہ معاشرے میں ولنریبل ہی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ ایڈوکیٹ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی بڑی پڑھ لکھی, بڑی اچھی پوزیشن پہ چلے گی, بڑا اچھا کماتی بھی ہے, اور پھر اس کی بھی سیکیورٹی کہ وہ گھر میں وہ بھی سیکیور ہے, اور وہ ہراسمنٹ کا شکار نہیں ہوگی, گھر میں اس کو مار نہ پڑ رہی ہو؟ نہیں, یہ ساری گارنٹی ہوتی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے. انفیکٹ جب لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ لکھ لیتی ہیں یا بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو کہیں نہ کہیں ادر سائڈ پہ جو ہے کہ ایگو کا ایشو شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں پر یہ ہمارا معاشرہ ہے نا, یہ ہے ہی میل ڈومینیٹنگ. تو اس میں کوئی اس چیز پہ نہیں جاؤں گی کہ مردوں کو میں بالکل نگیٹ کر رہی ہوں یا نیگیٹو کہہ رہی ہوں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بہت سے بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, کوآپریٹو بھی ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی یہی ہے کہ جو خواتین ہیں نا, اگر میرے ایریا میں پڑھی لکھی لڑکیاں نہیں ہیں تو یہ کیسے پڑھ سکتی ہے؟ بالکل سیم ایسے ڈاکٹر مہنور کے ساتھ جو ہوا ہے, وہ ایک بہت قابل اور بہت اچھی ڈاکٹر تھی, ٹھیک ہے. اب ان کو اسی ایگو کو اپنی تسکین دینے کے لیے ان کے ساتھ یہ حرکت کی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر ایک لڑکی بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی ہے تو معاشرہ اس کو قبول کر لے گا. یہ آپ کے انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بلکہ میں نے ایڈوکیٹ صاحب میں نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں, جو بھی اچھی پوزیشن پہ, اور اگر وہ گھر میں وہ کسی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں تو وہ آ کے اس کو بات نہیں کرنا چاہتی, بیکاز ان کو اپنی لوگوں کے سامنے ایک امیج مینٹین کرنی ہوتی ہے. امیج مینٹین کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ زیادہ ٹریپڈ ہوتی ہیں, وہ لوگوں کے سامنے رو نہیں سکتی. یہ میں بتاؤں, مسئلہ سارا یہاں پر یہ ہے کہ ہماری خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے. انہیں ان کے اتنے زیادہ قوانین میں, مطلب ہمارے قانون میں حقائق ہیں خواتین کے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا ڈومیسٹک وائلنس, ایون دو زبان سے بھی انہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. ورک پلیس پر جہاں لڑکیاں جابس کر رہی ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹیز میں, اگر ان کو ایک اسمائل بھی پاس کر رہے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ بھی FIR ہے.
اور یہ پتہ نہیں ہوتی ہے خواتین کو کہ اگر انہیں کوئی گالی تو بہت بڑی چیز ہے, سلیپ تو بالکل ہی ایک الگ ایکسٹریم ہے. اور یہ جو ایسڈ اٹیک کا ہم جو آج اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اس پہ, تو یہ ایک ہینیس کرائم ہے. تو آپ جو ہے یہ ایک ایسا ٹراما ہے نا کہ یہ صرف اس لڑکی کے اوپر نہیں گزرا ہے کہ جس کے اوپر ایسڈ اٹیک ہوا ہے, اس کے جتنے پورے ماحول پہ جتنی لڑکیاں ہیں فیملی سے ہٹ کے, فیملی تو چلو تکلیف میں ہیں, اس ڈپارٹمنٹ کی, اس ہاسپٹل کی جتنی لڑکیاں ہوں گی نا, اب وہ اسی ٹراما سے گزریں گی کہ کہیں کوئی ہم پہ اٹیک نہ کر دے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا, اگر انہیں کوئی ہراس بھی کر رہا ہوگا نا تو وہ ڈر کے مارے اس کی ہراسمنٹ میں آ بھی جائیں گی. وہ آگے بڑھ کے لوگوں کو نہیں بتائیں گی کہ بھائی یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نکلیں, آپ 15 کال کریں, آپ کسی وکیل سے رابطہ کریں, آپ ڈسکس کریں, سب چھوڑیں. آپ AI ہے, آپ گوگل سرچ کریں کہ بھائی میں مطلب میرے ساتھ یہ کر رہا ہے تو اس میں کیا سیکشن اپلائی ہوتے ہیں, میں کس طریقے سے بچوں. تو سمپل آپ کو پتہ چلے گا قانون ہر جگہ یہاں اویلیبل ہے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے. کیونکہ اور جب آپ نے بات کی ایک میل ڈومیننس جو سوسائٹی میں اپنی دیکھتے رہتے ہیں, ہم مسوجنسٹ اتنے لوگوں کو یہاں پہ دیکھتے ہیں, اور ہمارے یہاں اٹس ویری اوکے, لوگ بڑے اس بات کو فلیکس کرتے ہیں کہ ہاں بھی ہاں میں بہت مجھے ہوتا ہے کہ ہم میل شوونسٹ, آئی ایم اے میل شوونسٹ, اور لوگ یہ بڑے آرام سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ یہ کیا آج کل کوئی گیمز وغیرہ ایسی چیز آ گئی کہ وہ بھی ہمیں, ٹھیک ہے ہمارا گھر تو میں بتا ہی رہا ہے, لیکن یہ آج کل کے بچے جن کو اگر ہم بتانے کی کوشش کریں کہ نہیں بھی ایکوالٹی پہ بات ہوگی, وہ بھی اگر اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے ہیں, تو کیا ان گیمز وغیرہ کا بھی اس میں کچھ پارٹ ہے؟ سو ایک اسٹڈی کوٹ کرتی ہوں, ریسرچ باہر یورپ اور انگلش کنٹریز میں ہوئی, اس میں انہوں نے اسٹڈی کیا پیٹرنس کو آن لائن گیمنگ کے. سو جو دیکھا ہے گیا, جو میل چائلڈ ہے وہ زیادہ تر وہ گیمز کھیل رہا ہے جو کہ آج کل آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے, PUBG, روبلاکس اور یہ سارے. اور ان ساروں میں اگر آپ تھیمز دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ ان کے پراپس دیکھیں کیا ہے, وہ نائف لیتا ہے, وہ سورڈ لیتا ہے, وہ گن لے رہا ہے, وہ کنٹینیوسلی آپ دیکھیں سارے آئٹمز وہ ہیں جو وائلنٹ ہیں. وہ کوئی بھی ایسا ٹوائے, کوئی پھول نہیں آ رہا اس کے اندر, کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہو رہا جس سے اس کا کنٹرول اپارٹ فرام کلنگ ادرز اور کسی کو مارے بغیر اس کو کچھ اچیو ہو رہا ہے. وہ اپنا گھر بھی بلڈ کر رہا ہے, یا جو بھی نیکسٹ اسٹیج پہ جانے کے لیے اس کو کچھ لوگوں کو کل کر کے اور بروٹل طریقے سے, وائلنٹ طریقے سے کل کر کے آگے جانا ہے. سو آپ یہ دیکھیں مینٹل فریمنگ کیا ہو رہی ہے. ایک اتنا پریمیچور بچہ جس کو یہ ساری نالج ہی نہیں ہے مجھے معاشرے میں کیسے چلنا ہے کیا, اب اس کے آگے بیکاز آپ دیکھیں ہوا یہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم انفارچونیٹلی ہمارے ہیومن انٹریکشنز تو بالکل کم ہو گئے اور ہمارا اسکرین انٹریکشن بڑھ گیا. تو بچوں کے لیے تو سول جو لرننگ ہو رہی ہے نا, پیرنٹس بھی دیکھیں دے آر ناٹ اراؤنڈ ٹو گیو دیٹ نالج آل دا ٹائم. سو وہ ان کی جو لرننگ 24/7 فرام دا اسکرین ہو رہی ہے, اس کو نہ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں ہم, نہ نگیٹ کر رہے ہیں, نہ اس کو کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, اس سے بہتر ہو سکتا ہے, تو یہ بھی نہیں ہے آپ اس میں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ جو چائلڈ ڈومیننس ہے, اور ہوا یہ کہ کوٹ کس طرح کر رہی ہوں میں, کہ ایک بچہ ہو واز ہارڈلی 4 year old اور وہ کوئی آن لائن گیم کھیلتا تھا, اینڈ ہی واز فاؤنڈ کہ وہ اپنی اماں نے جب ان کی بات نہیں مانی, ان کو ٹوائے نہیں دلایا, تو ہی پلڈ آف اے نائف کہ میں اس سے ماروں گا تو دین یو ول ڈو اٹ فار می. ابھی اتنے بچے کی پروسیسنگ نہیں ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے, 4 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے بھائی. سو آپ امیجن کریں کیوں, کیونکہ اس کی لرننگ اس گیم سے ہوئی ہوئی تھی جس میں اس کو جب کچھ کروانا ہوتا تھا کسی سے تو وہ اس کو نائف سے اسٹیپ کر کے کروا لیتا تھا. سو دیٹس ہاؤ یہ اس لیے یہ ماڈلنگ ہمارے بچوں کی بہت زیادہ ہو رہی ہے. سو ہمارا ایز اے کانشیس پیرنٹ جو مشکل رول ہو گیا نا ابھی, وہ یہی کہ ایک تو ان کو دنیا سے بچانا ہے, پہلے مولوی صاحب کے یہاں بھیج دیتے تھے, ٹیوشن والی بازی کیا, اب تو ہر جگہ آپ کو ایک خوف لگا ہوا ہے کہ ان گیمز کے تھرو بھی وہ میل ڈومیننس کا جو عنصر ہے بہت بڑھ رہا ہے, وہ موجود ہے. اچھا جیسے میں نے وہی پہلے بات کی, آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ آپ وہ لڑکی, جیسے میں نے ایڈوکیٹ صاحب سے بات کی تھی, وہ لڑکی جو کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنا خود کما رہی, سب چیزیں کر رہی ہے, کیا آپ اس لڑکی کو محفوظ تصور کرتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ شی از انٹچبل, اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, یہ اس طرح سے نہیں ہے. ہاں یہ چیز شاید وہ ٹائم کم ہو رہی ہو, لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے دیٹ وہ بالکل سیف اور پروٹیکٹیو ہے. نو, بیکاز ریسنٹلی ہم لوگوں نے آئی انٹرویوڈ دیز 10 ایسڈ اٹیک سروائیورس, ٹھیک ہے, اٹس ود دا نیم آف دس سیریز بیونڈ دا اسکارز, جو کہ DSF کے انڈر, ڈپلیکس مائلگرین فاؤنڈیشن کے انڈر ٹریٹمنٹ ہیں وہ پیشنٹس. تو اس میں آئی میٹ اے گرل جس کو ایئر ہوسٹس بننے کا بہت شوق تھا, رائٹ. شی واز این ایجوکیٹڈ گرل, ٹھیک ہے, میرڈ, سب کچھ تھا, بٹ اس کے اوپر بھی ایسڈ اٹیک ہوا. اس کے ہسبینڈ نے کیا. وائی؟ بیکاز جسٹ بیکاز شی گاٹ دا اپوائنٹمنٹ لیٹر.
and she wanted to go, she wanted to work, उसको नहीं अलाउ किया गया, राइट? तो वो तो पढ़ी लिखी थी, अपने घर में थी, घर तो सबसे महफूज जगह होती है इंसान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वहाँ पे उस पर अटैक हुआ है, सो दैट मीन्स के उसके सिर्फ पढ़े लिखे होने से नहीं था, हाँ उसके इस बात को अगर वो शायद और पहले रियलाइज़ कर लेती कि यू नो ये पर्सन इतना ब्रूचुअल हो सकता है। कभी कभी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं कि सामने से कितनी शदीद नेगेटिविटी जो है ना हमारे आगे आ सकती है, एंड प्रेडिक्ट नहीं कर बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड ट्रस्ट मी विद दोस 10 सर्वाइवर्स, व्हाट आई नोटिस्ड वाज उन सबके साथ जो इंसिडेंट्स हुए वो उनके घर वालों ने ही किए हैं, किसी गैर ने नहीं, किसी गैर ने नहीं किए, वो उनके सबसे करीबी लोग थे। उनका स्टेप सन था, उनका अपना हस्बैंड था, मोस्टली तो मैंने खैर हस्बैंड ही सुने, विच इज़ लाइक अगेन वेरी पेनफुल, क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़कियों के दिमाग में बचपन से ये बात भी होती है ना, ओ यू हैव टू गेट मैरिड वंस यू ग्रो अप, सो नाउ व्हेन यू हैव टू सी दैट आई हैव टू ग्रो अप एंड आई हैव टू गेट मैरिड, तो फिर वो अब अच्छी सोच से ज़्यादा इस नेगेटिविटी में चली गई है कि ओ मेरा हस्बैंड ऐसा ही ना निकले, या मेरे साथ किस लेवल का बड़े होगी, आप दुल्हन बनोगी, आपकी शादी होगी, बेटे ये करोगी, तो अब तो ये होता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ोगी, फलाना होगा टमकाना होगा, तो अच्छी जगह शादी होगी, अच्छे लोग शादी होंगी, तो वो कहीं ना कहीं में फंस के में ये रवैया कितना बुरा है। आप मुझे बताएं, जो हमें बचपन से बताया गया है कि अगर, और हमने देखा है कि अगर आपके घर में आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपके घर में आपको कोई तंग कर रहा है, तो हम औरत को ही चुप कराएं कि अच्छा खामोश हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम कुछ अर्सा खामोश हो जाओ, तुम अपनी ज़बान बंद कर लो। वो जब औरत को ही खामोश कराने का काम करते हैं और फिर वो खामोशी हो जाती है, और फिर वो खामोश हो जाती है। इसके 2-3 बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। एक तो ये हमारी माओ ने यही देखा था, उन्होंने पहले भी यही सुना था कि अच्छा मर्द का तो काम ही है, ये हो गया थप्पड़ लगा दे तो क्या वो कि मारता है तो प्यार भी तो करता है। मैंने अपने शो में इतनी बार बात की कि हमने ग्लोरीफाई अपनी माओ, नानियों, दादियों को सब एग्जैक्टली कि वो तो इतनी कम, उन्होंने तो इतना सब्र किया, उनका उनकी जिंदगी देखो, वही कहानियाँ सुनती हुई जो है वो बड़ी हो रही हैं, तो आपको लगा कि ये तो आइडियल है। अच्छा यहाँ पे इस जनरेशन में बगावत आई है और ठीक ठाक आई है, बहुत सारी लड़कियाँ दे हैव चोजन नॉट टू मैरी, क्योंकि उनके पास माशाल्लाह इतनी हसीन एग्जांपल्स हैं अराउंड कि वो कह रही है मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों खामोश कराया जाता है? बहुत दफ़ा वो वाहिद लड़की होती है अपनी फैमिली से जो यूनिवर्सिटी पहुंची होती है। अब अगर वो अपनी अम्मा को कुछ आके बताती है तो उसकी माँ कह रही होती है जो ख्वाब मेरे नहीं पूरे हुए वो एटलीस्ट इसके हों, अगर ये घर में अब्बा को भाई को बता देगी तो उसका यूनिवर्सिटी जाना बंद हो जाएगा। मोहल्ले वाले ने अगर किसी ने कुछ कह दिया, अगर ये मोहल्ले में हंगामा करेंगे तो घर तो यही है, हाँ, यहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकते, तो एक खामखा की बात हो जाएगी कि लोग यूजली लड़कियों पर ही उंगली उठाते हैं, तलाक लेके आ जाएगी, तो हमें तो क्या मुंह दिखाएंगे। हाँ, सदा सुहागन रहो का हमारा बड़ी एक कॉमन दुआ है, हर घर से मिलती है, तो हम कैसे, तो असल में कहीं ना कहीं सदा सुहागन रहना तो वैसे अच्छी दुआ है, लेकिन जो हम ये बात करते हैं ना कि बेटा अब तुम्हारे इस घर से यहाँ से तुम्हारी डोली उठे, तुम्हारी जनाजा ही उठे, वो एक गलत चीज थी जो, क्योंकि हम ज्यादा हिंदू मुआशरे के साथ आए, तो हमें लगता था बस ये हाँ दिस इज इट। तो हमने ना सिर्फ ग्लोरीफाई किया, हमें कहीं ना कहीं खौफ होता है कि मेरी बच्ची शायद बदनाम ना हो जाए, क्योंकि बदनामी का भी बड़ा टैग है। बहुत दफ़ा मुझे ऐसा लगा है अपने एक्सपीरियंस में भी और ऑब्जर्वेशन में भी कि पेरेंट्स बहुत सेल्फिश हो जाते हैं फॉर देयर रेप्यूटेशन, कि उनके बारे में लोग, अगर वो स्ट्रांग हो जाएं, अगर वो स्ट्रेंथ के साथ अपनी बेटी के साथ खड़े हो जाएं, तो बेटियां भी वोकल हो जाती हैं। माओं को ही वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया, उनको अपने हस्बैंड से बुढ़ापे तक डर लग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से दबा के रखा होता है। तो ये एक ऐसा मुरब्बा है चूचू का, जिसमें से एक आसानी से आप नहीं निकल सकते, बट इट्स ऑलवेज अ वुमन हु कैन टेक अ स्टैंड। क्योंकि शुरू में ठीक है हमारी उस तरह से घर में पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन विद एज एंड विद टाइम एंड व्हेन योर चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, तो माँ बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती है इस फैमिली की। तो अगर एक माँ खड़ी हो जाए अपनी बहू के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी पड़ोस की लड़की के साथ, अगर 4 औरतें बैठ के गॉसिप करें किसी लड़की की और एक खातून सबको शटअप कॉल दे दें, तो तब्दीली आ सकती है। बट सैडली, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग, इन्होंने कहा था ना कि चाकू से मारता है। मेरा बेटा रोब्लॉक्स खेल रहा था और मैं देख रही थी, तो चाकू गन तो वो है ना जब आपके हाथ में आएगी तो शायद आप वायलेंट हो, उसमें चप्पल का भी ऑप्शन है। अच्छा चप्पल से भी आप, तो ही हैड अ रेड स्लिपर और वो चप्पल से लोगों को मार रहा था। मैंने कहा मुझे माओ से भी इंस्पिरेशन ली है इसमें, फिर मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, ये करती हैं। मतलब आप ये सोचिए कि जब आप इस तरह की चप्पल से मार मार के लोगों को आपके ब्रेन में हार्ड वायरिंग हो रही है ना, फिर जैसे ही कोई झगड़ा होगा चप्पल उठाना कितना आसान है झगड़े में। पत्थर भी है, पत्थर का ऑप्शन भी है, चप्पल का भी ऑप्शन है। इट्स नॉट ओनली गन्स एनीमोर, इफ यू वांट टू किल पीपल यू हैव, दे हैव गिवन यू अदर टूल्स आल्सो।
میں یہ سوچوں کہ کیا یہ گیمز بلاک نہیں ہو سکتی کہ اب جیسے ہم اپنے بچپن میں پڑھے ہوتے تھے کہ جی یہ جو ٹام اینڈ جیری ہے اس سے بچے لوگ وائلنس کر رہے ہیں, وہ ٹام کیونکہ جیری جو ہے وہ ٹام کو مار رہا ہوتا ہے, تو یہ ایسے کارٹونز ہی لوگوں کو دیکھنے چاہیے. لیکن ابھی جو پب جی وغیرہ اور آپ جس طرح سے جو بات کر رہی ہیں یہ تو بڑی خوفناک قسم کی سچویشن ہے. جی مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ہمیں مسرت مصباح صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے, وہ بھی جوائن کریں گی. کہیں مزہ آئے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے مسرت مصباح صاحبہ نے بھی. سب لوگ ان کو جانتے ہیں کہ معروف بیوٹیشین ہے, ون آف دا پائنیئرس. لیکن مسرت آپا کی جو سب سے بڑی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ جو اپنی ایک فاؤنڈیشن چلاتی ہیں اسمائل اگین, وہ انہی لڑکیوں کے لیے ہے جو کہ ایسڈ برن وکٹمس ہیں. اور انہیں زندگی کیسے چینج ہوئی مسرت آپا نے, کیسے ان کی کتنی سرجریز. میں تو ہم سما کے ہی پلیٹ فارم سے ہم ان میں سے ایک کی شادی بھی کرا چکے ہیں, جلوں میں ہم گئے تھے کرانے کے لیے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی محنت ہوتی ہے. اور وہ ہر لڑکی جس کے اوپر تیزاب پھینکا ہوتا ہے وہ صرف سرجری سے واپس نہیں آتی, اس کی کتنی کاؤنسلنگ ہونی پڑتی ہے, پھر وہ کہیں جا کے اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اپنا منہ خود شیشے میں جا کے دیکھ سکے, اور پھر جب ہمارے سامنے آئے تو اسمائل کر سکے. اس کے لیے بڑی کریج چاہیے ہوتی ہے. مسرت آپا آپ کو میں شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور اس وقت ذرا مجھے کوئٹہ کا رخ بھی کرنا ہے کیونکہ کوئٹہ میں موجود ہے میرے ساتھ ہمارے نمائندے محمد عاطف, جو تمام تر سچویشن پہ جنہوں نے نظر بھی رکھی ہوئی ہے. عاطف مجھے بتائیے گا کہ اس وقت مطلب ابھی جو خبریں باہر نکل کر آ رہی ہیں, جو فیکٹس اینڈ فگرز نکل کے سامنے آ رہی ہیں, وہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا تھا. اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو ہمارا ہیرو ہے, جو ہمارا بھائی, جس کے والے سے بات کرنا بڑا ضروری ہے, کہ جہاں پہ اگر ہم بتائیں کہ ایسے درندے موجود ہیں تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہمارے پاس عبدالرزاق ترکے جیسا ایک ہیرو بھی موجود ہے. ان کی طبیعت کیسی ہے, کیا وہ خطرے سے باہر ہے ان کی طبیعت؟ جی بالکل. کوئٹہ میں یہ واقعہ جو ہے 6 جون کو پیش آیا تھا. تقریباً 11 سے 12 بجے کے درمیان جو پولیس ہے اس کے مطابق واقعے کے محرکات کچھ اس طرح ہیں کہ یہ ہمایوں شاہ نامی شخص ہے جو سول ہاسپٹل کا لفٹ آپریٹر ہے. اس نے جو ہے 6 جون کو 12 بجے کے قریب جو ہے یہ گیا سرجیکل وارڈ میں, اور وہاں پر جہاں ڈاکٹر مانور ناصر جو ہے بیٹھی ہوئی تھی, جو پوسٹ گریجویٹ ہیں, وہ اس وقت اپنی اسٹڈی میں مصروف تھی. روم کے اندر اس نے جا کے دروازہ کھڑکایا, اور جیسے ہی وہ باہر آئی ہیں انہوں نے ان کے اوپر جو ہے تیزاب پھینکا ہے, جس کے نتیجے میں وہ برے طریقے سے زخمی ہو گئی. اور اس وقت جو یہ عبدالرزاق ترکئی جس کا نام بتایا جاتا ہے, جو پیرامیڈک ہے, یہ موقع پر ہی موجود تھا. جو ہمایوں شاہ ہے ملزم جو تھا, وہ تو تیزاب پھینک کے بھاگ گیا تھا, لیکن اس نے جو ہے بہادری کا مظاہرہ کیا, سمجھداری کا مظاہرہ کیا, اور اپنا گون اتار کے جو ہے متاثرہ ڈاکٹر کے اوپر ڈالا, اور ان کو جو ہے انہوں نے انیشیل طور پر جو ہے بچایا. اس سارے واقعے میں جو ہے یہ عبدالرزاق ترکئی بھی جو ہے ان کو تیزاب ٹچ ہوا, اور ان کے جسم کے جو ہے مختلف حصے جو ہے وہ تھوڑے سے ڈیمیج ہوئے. اس سارے واقعے کے بعد جو ہے پولیس پہنچی ہے, اور جو CCTV ریکارڈ تھا, اور جو دیگر جو علاقے کے اندر جو لگے ہوئے تھے CCTV کیمرے اور سیف سٹی کیمرے جو ہیں, اس کے ذریعے ملزم کو اپروچ کیا, اور یہاں پہ ایک نوشکی سٹاپ ہے, وہاں پہ جا کے جو ہے اس ملزم کو جو انگیج کیا. اس کے جواب میں جو ہے اس ملزم نے جو ہے ہمایوں شاہ جس کا نام بتایا جاتا ہے, جس کا تعلق نوشکی سے ہے, اس نے جو ہے پولیس پر فائرنگ کی, میں یہ مارا گیا. فوری طور پر جو ہے جو متاثرہ ڈاکٹر تھی ان کو برن ہاؤس سینٹر منتقل کیا گیا سول ہاسپٹل کے, جہاں پہ ان کی جو ہے ان کو طبی امداد دی گئی. اس کے علاوہ جو بہت زیادہ ان کی انجری ہو چکی تھی, وہ فوری طور پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان, سیکٹری صحت اور وزیر صحت نے اس چیز کا نوٹس لیا, اور ان کو فوری طور پہ جو ہے پیپلز ایئر ایمبولینس کے ذریعے جو ہے کراچی کے آغا خان ہاسپٹل منتقل کیا گیا. ہمارے نمائندے وہ بھی موجود ہے, ذرا میں ان سے بھی ڈاکٹر مانور صاحبہ کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے حوالے سے جان لیتی ہوں. حامد صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ڈاکٹر مانور کی سچویشن کیسی ہے؟
देखिए, कोयटा में जो दहशत गर्दी का शिकार होने वाली डॉक्टर मानूर हैं, वो इस वक्त उनकी हालत बेहतर है, स्टेबल है, और वो इस वक्त ज़ाहिर है कराची के आगा खान अस्पताल में दाखिल। वाक़े के फ़ौरन बाद डॉक्टर मानूर जो थी उनको सिविल अस्पताल से, जो कोयटा का ये एक निजी अस्पताल है, आर्या अस्पताल, वहाँ मुंतकिल किया गया था, जहाँ उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई। और आर्या अस्पताल के डॉक्टर से हमारी बात हुई मेरी कल, उनका ये कहना था कि जो तेज़ाब हमले के नतीजे में डॉक्टर मानूर थी, वो 13 से 15% उनका जिस्म का हिस्सा जो झुलस गया था, जिसकी वजह से उनकी एक आंख भी मुतासिर हुई, जबकि एक आंख उनकी बिल्कुल ठीक है। गो कि उनकी एक आंख मुतासिर हुई है, वो अभी दोनों आंखों से ठीक देख सकती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स का कहना है कि जो आंख में जो अल्सर हुआ, कॉर्नियल अल्सर जिसको हम कहते हैं, जो मामूली सा उनके जो जख्म आया है, वो बाद में फ्यूचर में जाके कोई धुंधलापन कर सकता है, जिसको कॉर्नियल ओपेसिटी भी कहते हैं। और बाद ऐसे केसेस में जो जब आपके आंख के अंदर जख्म हो तो मुस्तकबिल में ये खदशा होता है कि पेचीदगी के नतीजे में उसको जो है वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। तो हमारी डॉक्टर से बात इनका कहना था, जब भी कोई किसी भी फर्द पर जो झुलस जाए तेजाब के नतीजे में, तो 30 मिनट जो होते हैं उसके इब्तदाई, वो बहुत अहम होते हैं। उसमें जो उसके जख्म को साफ करने की जरूरत होती है, धोने की जरूरत होती है। तो निजी हॉस्पिटल ने ये वाला काम बहुत अच्छे तरीके से किया। और उसके बाद हमारी उन डॉक्टर्स के जो हॉस्पिटल के अफराद, उनसे बात उनका कहना था कि वो इस केस को बलूचिस्तान में मैनेज कर सकते थे, कोयटा के अंदर ही, लेकिन फैमिली की ये ख्वाहिश थी, तो फैमिली उनको जो है वो आगा खान अस्पताल लेके, जिसको हम कहते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस के, डॉक्टर के मशवरे के खिलाफ वो अपनी ख्वाहिश पर जो है वो आगा खान अस्पताल लेके उनको यहाँ पर जो है दाखिल कर लिया गया है प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में। यहाँ पर टीम्स ने उनका मुआयना किए हैं, आंखों के डॉक्टर जो है माहिरीन अमराज चश्म हैं, उन्होंने उनका मुआयना किया है और उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने ये बताया कि इस वक्त उनकी हालत बेहतर है। अच्छा, और आखिर जैसे आपने बताया कि जो अब्दुल रज़ाक तरकी, उनकी हालत भी बेहतर है, उनको जो जख्म आए थे आपने उनके वाले से भी बताया हमें, ही इज़ बेटर नाउ। जी बिल्कुल, अब्दुल रज़ाक तरकी जो आर्या हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, उनको जो है कल डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज वो अपने घर पे हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बाकायदा उनको फ़ोन करके जो है उनकी मिजाज पुरसी भी की थी और उनकी आयादत भी की थी। और इसके साथ साथ जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है उनके लिए सिविल अवार्ड का ऐलान भी किया गया और इस हवाले से जो बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो हलाक मुलजिम था उसका मोबाइल फोन जो है उसको भी हाईलाइट करें। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आतिफ मौजूद थे और हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे हामिद रहमान मौजूद थे, डॉक्टर नौरी, जो डॉक्टर माफ़ कीजिएगा महानूर की, और साथ में जो अब्दुल रज़ाक तरकी हैं उनकी सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुसरत आप सुन रही थी जब वो बता रही थी कि उनके ज़ख़म किस नौइयत के हैं, और वो जो आँख के ज़ख़म के बारे से बात कर रहे थे, और आपके कानों ने कोई पहली बार नहीं सुना जी कि ऐसे ज़ख़म आए हैं। और न जाने आपने कितने सेमिनार्स भी कर लिए हैं, आपने कितने ऐसे शोज़ भी कर लिए हैं, आपने कितनी अवेयरनेस के वाले से बात भी कर लिए हैं, सज़ाएं क्या होंगी, आगे क्या होगा, सब कुछ सुन लिया। लेकिन फिर भी जब एवरी टाइम कोई नया केस सामने रिपोर्ट होता है तो आपके दिल को कितनी ठेस पहुंचती है? बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि हम सब कोई भी उस बच्ची की तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। एक रमज़ानों में तलन एक छींटा पड़ गया तो किस तरह तड़प होती है, जल्दी से करो, कोई कुछ लगा रहा होता है तो आपके चेहरे के ऊपर और जिस्म के ऊपर आए। जो ये तेज़ाब फेंकने वाले वाक़यात होते हैं उसमें जो मकसद होता है वो देखा जाए तो ये तो एक उन्होंने सोच के किया है ना कि या मर जाए या इसको हमने इबरत का निशान बनाना ज़्यादा होता है कि हाँ, तो अब मुँह बिगाड़ दो इसका, मुँह बिगाड़ दो, क्योंकि औरत के लिए उसका चेहरा, और फिर वो इतनी प्यारी डॉक्टर हैं जी। तो मतलब यही उनके साथ नहीं, मेरे पास 1100 प्लस बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जो कि तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जलाए गए और सबके ऊपर चेहरे पे ही फेंका गया है। किसी का मैंने नहीं सुना कि उसकी पीठ में डाल दिया हो। तो इसलिए जब वो चेहरे पे फेंकते हैं और इतना स्ट्रांग होता है कि आपने देखा कि ये जो बच्चा जिसने फ़ौरन जो है अपना कोट डाला है, बेसिकली वो कोट डालना जो था वो क्योंकि कपड़े सारे जल जाते हैं और आपके आज़ा नज़र आने लगते हैं, तो उसने उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा और हुर्मती को रोकने के लिए बिल्कुल। और फिर उस बच्चे ने, और कितना तेज़ था कि उसका भी कपड़ा उसके ऊपर भी आ गया, वो तो फेंक के चला गया। मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ा कि बहुत तकलीफ़ होगी, यकीनन होगी। फिर उसके बाद जैसे हॉस्पिटल में लेके गए, उसके बाद फिर इमीडिएटली यहाँ पे भी फरियाल तालपुर साहिबा ने
जो था वो उसको एयरलिफ्ट करवाने का किया, और हम आगा खान में हमारे टीम के मेंबर्स भी थे, और डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम जो हैं वो उनको अब देख भी रहे हैं एज अ पेशेंट. ही इज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ मोस्ट ऑफ आवर बर्न विक्टिम्स. बट अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी तो ज़ख़म ताज़ा है, तकलीफ़ है, और जब ये ज़ख़म एक तरह से खुश्क होने लगता है तब कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं. दैट इज़ द टाइम व्हेन द स्किन और द फेस और द बॉडी एक्चुअली वो बहुत डिस्टॉर्ट हो जाती है. वो तो सिलसिला इस बच्ची का जो है ज़ाहिर है लंबा चलेगा. अल्लाह करे कि आँखें जो हैं वो उनकी जो है वो उसमें कोई और ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जो डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था, क्योंकि वो ख़ुद डॉक्टर हैं तो वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से, तो शी इज़ लाइक हिम्मत वाली बच्ची है. तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे. और इंशाअल्लाह ये केसेस आपने देखे हैं कि इन सालों में कम हुए हों या आपने बढ़ते हुए ही देखे हैं? आपके पास तो सही स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं ना? नहीं, कम तो मैं नहीं कह सकती हुए. हाँ, रिपोर्टिंग अब थोड़ी ज़्यादा हो गई. जैसे फैसलाबाद में जो है वो 9 बच्चियाँ, उसमें से 5 सीवियरली बर्न्ड हैं. ख़वातीन ही के ऊपर तेज़ाब डाला गया. ठीक है, वैसे बंदों के ऊपर, वैसे मैं प्लीज़ मेरी बात को ये मत समझिएगा कि मैं कोई इसमें वायलेंस फैलाने की, इंसाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरा एक जेनेरिक सा क्वेश्चन है. बंदों के ऊपर तो मैंने कभी शायद मैंने एक वाक़या सुना था, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी ने बंदे को या घर में आग लगा दी हो, घर का चूल्हा फटा, बंदा मर गया, ससुर मर गया, देवर मर गया, वो एक औरत ही मरती है, एसिड भी फेंका गया तो किसी औरत पे फेंका गया. बंदे पे तो मैंने कभी सुना ही नहीं ऐसा. हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कम केसेस हैं. मगर ख़वातीन जो होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, वो किसी भी घराने में एक सबसे कमज़ोर लिंक होती हैं. चाहे वो छोटी बच्ची हो या माँ हो या बीवी हो, मतलब शौहर नाखुश है तो फेंक दिया, ससुराल वालों ने फेंक दिया, या रिश्तेदारों ने फेंक दिया, या रिश्ता करने से इनकार करने पे फेंक दिया. हाँ, ये सब नो बोल चीज़ें. दिया. हाँ, मतलब, और ये नहीं है कि हमारे पास बेटे कवानीन नहीं है. कवानीन मौजूद हैं दरख्तों के लिए भी और जानवरों के लिए भी. तो इंसानों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी कवानीन है, जिसमें 336B ये और इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी आते हैं. मुझे अच्छी तरह याद है कि जब एक्सक्यूज़ मी, जब हम फिल्में देखते थे ना, तो उसमें जब किसी कत्ल की सज़ा होती थी तो वो कहते थे ताज़ीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत आपको कत्ल किया जाता है ना. दफ़ा 302 जो है हम सबको पता है कि ये कातिल को दी जाती है, लेकिन 336B हम में से कितने लोगों को पता है? तो जब FIR लिखवाई जाती है या रिपोर्टिंग की जाती है, उस वक़्त अगर उन ख़ानदान वालों ने जिन्होंने हिम्मत की है, अगर उनको नहीं पता तो जो लिखने वाला है वो लिखे और बताए कि ये शिक मैं डाल रहा हूँ. ये ना कहे, उनको पूछे कि किता सी जनाब, यानी कि उसकी माइंड सेट ये है कि इसने कुछ किया है तो तेज़ाब फेंका है. अरे भाई, कुछ किया भी है. अच्छा, सर साहबा, मैं इसको थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. 336B एंड 336A भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि 336A इनके बारे में लोगों को बताइएगा भी. हाँ, एग्जैक्टली. ये जो एक बहुत हीनियस क्राइम है, इट्स मोर देन अ मर्डर. 302 बेलेबल भी है, कंपाउंडेबल भी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, दियत दी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया. लेकिन मोर देन अ मर्डर इस तरह है कि ये नॉन कंपाउंडेबल है. तेज़ाब फेंकने वाला, उसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. इवन तो वो पूरी जायदाद भी लड़की के नाम कर दे, तब भी कानून उसको सज़ा देगा. ठीक है, और उसकी सज़ा है 14 साल, और ये बढ़ भी सकती है, और 10 लाख रुपए जुर्माना ये बढ़ भी सकता है अकॉर्डिंग टू द वुंड्स ऑफ द गर्ल. सेकेंड थिंग इसमें ये आ जाती है कि नॉन कंपाउंडेबल के साथ इसमें जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है. इसमें पुलिस को ना किसी भी मुद्दई की ज़रूरत नहीं है. पुलिस अपनी मुद्दत में उसी वक्त ऑन द स्पॉट FIR दर्ज करेगी. और 336A एंड 336B में ए इस तरह से है कि जिस चीज़ से नुकसान पहुंचाया है वो कौन सा मटेरियल है, कौन सा एसिड है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और B कितना ज़्यादा उस बंदी को कितना हार्म हुआ है. अच्छा, थर्ड थिंग इसमें आ जाती है नॉन बेरेबल, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ एक लड़की इसमें विक्टिमाइज़ नहीं होती है, ये पूरा एक मुआशरा है, और इसको दहशतगर्दी की अदालत में कन्वर्ट किया गया है 2011 में. पहले ये नॉर्मल एक रेगुलर क्राइम्स के साथ चलता था,
लेकिन ये दहशतगर्दी की अदालत में इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि इससे पूरा मुआशरा एक हरास फैल रहा है, एक खौफ फैल रहा है। जी मैं याद है मेरे तो इस वजह से वो एक्ट्रेस थी अंदरी, उन पे पहली बार इसे सुना था, तो अखबारों में शी वाज ऑल ओवर द न्यूज़पेपर्स। सो वो एक वो जो खौफ था, वो एक टेरर था जो मैंने अपनी अम्मा में, अपनी खाला वारा में, अपने ख़ानदान की बड़ी ख़वातीन में देखा था। वो बहुत एक वियर्ड सा था, वो जिनके चेहरों पर था डिस्कस करते हुए भी कि इसकी तो वो ये पूरी आपकी लाइफ का ट्रॉमा है। आप देखें ना, अब ये चैनल पे एक चीज़ चल रही है मुसलसल कि भाई डॉक्टर के साथ ये हो गया, तो वो एक आम लड़की सोचती है यार डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं किस खेत की मूली हूँ। तो उसको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई इस तरह के हरासमेंट के मैसेजेस कर रहा है, अब जैसे ये बंदा है जिसको उस वक्त ऑन द स्पॉट ये हमारी पुलिस ने शूट किया, अब वट एवर जो भी है उसकी तो एक बड़ी लंबी डिटेल है कि उसने पुलिस पे जवाबी हमला किया, पुलिस ने उसको ऑन द स्पॉट मार दिया, उसकी एफआईआर हुई होगी। अब एफआईआर जो है सी क्लास हो जाएगी और सी क्लास के बाद कि सिर्फ उसको पुलिस के ऊपर चलाने के लिए उसके पास हथियार मौजूद थे, उसे मारना था, उसने हथियार डॉक्टर को नहीं मारा, उसको एसिड किया। अच्छा अब यहाँ पर सिंपल क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो जाएगी, एफआईआर सी क्लास हो जाएगी और काली स्याही से लिख दिया जाएगा कि भाई ये कातिल मर गया है और केस क्लोज। केस क्लोज असल नहीं करना है, उसे आप आगे तक लेके चलो, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करो। कह रहे हैं कि मोबाइल में उसके कुछ चीज़ें डाटा पता चला है, लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई मतलब इतना ऑथेंटिक कोई चीज़ें आई नहीं है हमारे सामने। फिलहाल केस क्लोज हो जाएगा, अब यहाँ पर ये होगा, ट्रायल नहीं जाएगा इसका। रियासत का अब मामला हो गया। हाँ, इट इज़ रियासत एंड द जो कोर्स हुआ केस हुआ है वो उसको लेके चलना चाहिए और उसके साथ जुड़े हुए जो भी मुहर्रिकात हैं उनको पकड़ना चाहिए ताकि खौफ डिटरेंट कायम हो। सर तब आपने जब ये पकड़े जाते हैं, आपने देखा भी है, तो उनको क्या सज़ा होती है, कितने सालों की सज़ा होती है, कितना जुर्माना उनको देना पड़ता है? और पहले तो ये भी था ना कि जो बेच भी रहा है वो भी कटहरे में आएगा। क्राइम रेगुलेशन का जो है हमने 2011 में जब कराची में मैंने और अहमर इकबाल एक लड़का है, हमने एक पिटिशन दायर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट डिवीज़न ने उसको पास किया। वही रेगुलराइजेशन का केस जो पूरा प्रोसेस है पंजाब गवर्नमेंट में भी हो गया है, KPK में भी होना चाहिए और उसके अलावा सब जगह ऐसा होना चाहिए कि पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए लेकिन केस जो है ना वो बने और उसके बाद उसके ऊपर एंटी टेररिज्म कोड जो से, ताकि जल्दी जो है, आपको पता है बांग्लादेश में कुछ अर्से पहले तक सबसे ज़्यादा क्राइम होते थे, उनकी वहाँ पे पनिशमेंट एसिड क्राइम की डेथ बाय हैंगिंग है और तकरीबन हर 15-20 मील के फासले पे रेस्क्यू सेंटर्स बने हुए, इतना ज़्यादा वहाँ पे एसिड क्राइम थी। नाउ इट इज़ नेक्स्ट टू ज़ीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटरेंट भी कायम हो गया। 2-4 लोग जो इस तरह की हरकतें टांगे इनको तलब पता चले। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं और ये हमारा कानूनी में ऐड करूँगी कि एसिड सेल करना गैर कानूनी है। आपको एक तेज़ाब की बोतल सेल जब करेंगे ना तो आपके पास उसका CNIC की कॉपी लेनी है, लेकिन हमारे शॉपकीपर्स क्या कहते हैं, यार 50 रुपए की बोतल के लिए मैं शनाख्ती कार्ड की कॉपी क्यों मांगूं, मेरी तो सेल हो रही है। तो उसमें ये कि इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ को रोकना चाहिए कि आप एसिड इतना ओपनली नहीं सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ के लिए भी रोकथाम होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। सो मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड एल्कलाइन। एल्कलाइन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो देने वाला है या लेने वाला है वो तो जाता है ना कि जी ये 150 रुपये और 1 लीटर की बोतल लेकर आ गया, जैसे आपने कहा कि वो पूछते नहीं हैं। लेकिन अगर उसने एल्कलाइन दे दिया तो मतलब इट्स एल्कलाइन के साथ साथ ये अब जैसे पेट्रोल है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका बॉडी पार्ट ज़ाया कर रही है या उसे ख़त्म कर रही है या आपको पूरे मेंटल ट्रॉमा में लेके जा रही है, माहौल को पूरा टेरर में मुब्तला कर रही है, तो ये सारी चीज़ें 336A एंड B के ज़मरे में आती हैं। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त सज़ाएं हैं। और हसनैन वर्सेस द स्टेट, ये तो बहुत ही मशहूर इस पे जजमेंट पास हुई थी और इसमें तो मर्डर से ज़्यादा इसको हमारे जजेस वर्सेस स्टेट, मैं इसके वाले से जानूंगी, लेकिन मुझे भी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है कि ये क्या केस था। छोटी सी ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम
बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम ब्रेक पर जाने से पहले भी वो बात कर रहे थे कि अगर दफ़ा 302 का मुकदमा भी आप पर हुआ हो तो वो भी कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाता है। अगर दियत अदा कर दी जाए और कहीं आपस में बात हो जाए तो वो भी कहीं मामला रफा दफा हो सकता है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आप पे कोई ये एसिड वाला कोई भी रिलेटेड ऐसा केस होता है तो फिर उसमें जो स्टेट है वो फिर आगे आ जाती है, क्योंकि ऐसे वाक़यात जो हैं वो आवाम में खौफ व हरास फैला देते हैं। तो ये इंसदादी एकदम से दहशत गर्दी की अदालत में भी इस तरह के केसेस जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत खौफनाक नौयत वाला केस होता है। और ब्रेक पर जाने से पहले आप हसनैन वर्सेस स्टेट की जो है केस, उसके वाले से बताना चाह रही थी वर्डिक्ट, वो क्या वर्डिक्ट था और वो क्या वाक़या था? अच्छा, वाक़या तो ये इन जनरल टर्म में ही था कि कोई एसिड अटैक का वाक़या था, एक वो बड़ी पूरी ब्रीफ है, उसमें मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन इसमें हमारी जस्टिस खोसो की भी एक जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़े कहा था कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, कुछ भी हो जाए। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि ख़वातीन के मुंह पर मोस्टली एसिड इसलिए डाला जाता है क्योंकि मर्द की ईगो हर्ट हो रही है, वो उसके कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो एसिड अटैक के बाद ख़वातीन कहती है चलो ठीक है, अब तो शक्ल हो ही गई है ख़राब, मैं इसी से ही शादी कर लेती हूँ जिसने एसिड डाला। तो एक तरीके से ख़वातीन को अपना मेंटली ईगो की तस्कीन मिल रही होती है कि अब ये मेरी ख़राब शक्ल इसी को मिलेगी, जबकि असल में उस आदमी की ईगो को तस्कीन मिल चुकी है। और इसके बावजूद कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा, शर्मिला फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली। हम चाहेंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी डोमेस्टिक वायलेंस की केस के हवाले से भी हमारा जो कानून पास हुआ था उस पर भी बड़ा काम किया। शर्मिला, वेलकम टू माय शो एंड अस्सलाम वालेकुम। शर्मिला, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हम अभी ये बात भी कर रहे हैं, एक नो सुनना, अगर कहीं इनकार कर देना मर्द की ईगो को इस हद तक डैमेज कर देता है कि वो फिर कोई लिमिट नहीं सोचता अगले को बर्बाद करने के लिए। बहुत शुक्रिया मदीहा। एंड बहुत ही तकलीफदेह वाक़या, जिस किस्म के भयानक वाक़यात होते हैं, दिल दहल जाता है। अब मसला यहाँ पर एक ये भी है कि हमारे यहाँ जो माशरा है वहाँ पर ख़वातीन को एक सेकेंड ग्रेड सिटीजन समझा जाता है कि ख़वातीन जो मर्द के है वो उसे मानना है, उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। तो कहीं पर भी अगर ना होगी किसी भी मामले के ऊपर तो मर्द या तो हाथ उठा देता है या लड़ाई झगड़े होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? अक्सर जब हम इसके ऊपर बात करते हैं और हम देखते हैं अमली तौर पे, तो या तो मियाँ मार रहा है या घर में ससुर कोई बातें सुना रहा है या सास कर रही है। अपने घरेलू जो अपने जो जिसे आप कहते हैं ना सेफ स्पेस, आपका घर, वो सबसे अनसेफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये शायद उसी हॉस्पिटल का स्टाफर था और कोई ना कोई गुफ्तगू हुई होगी किसी इशू पे कुछ, और इस हद तक गुस्सा आ गया कि तेजाब लेके उसके मुंह पे फेंकने का मतलब ये है, दिस इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ जिसे कहते हैं ना एंगर। अब यहाँ पर माशरे में, अभी आपकी मैं गुफ्तगू भी सुन रही थी आपके मेहमानों से, इस किस्म के केसेस के अंदर भी आप कन्विक्शन नहीं देखते, आप सजाएं नहीं देखती हैं, डेटरेंस नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में डेटरेंस नहीं है। 3% इज दी कन्विक्शन रेट। सारा मसला आके यहाँ खड़ा हो जाता है। माशरे में जाके आप हर एक मर्द को और हर एक घराने को तो उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, इट कम्स फ्रॉम विद इन। लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक में ये जुराइम क्यों कम है? क्योंकि वहां पर उनका जो जुडिशल सिस्टम है वो फौरी तौर पे एक्शन भी लेता है और फौरी तौर पे सजाएं भी होती हैं। माशरे में डिफरेंस इसी तरीके से क्रिएट होती है। बिल्कुल। ये जो आपने बात की ना कि मर्द ना नहीं सुन सकता और ना, ये नहीं सुन सकते। और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ मदिया, द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग वेरी नेगेटिव, कि प्रोबेबली मेजॉरिटी के डीएनए में शायद एक हमारे यहाँ जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं और जिसमें हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, अब तो खैर टाइम चेंज हो गया, आपका बेटा है मेरा बेटा है, हम तो कहते हैं अपने बच्चों को अभी से सिखा रहे हैं इस उम्र से कि इज्जत करो, ये आपकी बहन है, ये आपकी माँ है, या आपकी, हम तो उनकी जो डोमेस्टिक हेल्थ है उनको भी कहते हैं आपकी आपी है। बिल्कुल। लेकिन माशरे में ये सिखाया जाता है कि आपको इन सब पे फौकियत है, आप घर के सरबराह हो, यू आर द ब्रेड प्रोवाइडर। और वो अभी ये भी कहा जाता है ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि नॉट ऑल द मेन बट व्हाई ऑलवेज अ मैन, नॉट ऑल द मैन, यस नॉट ऑल द मैन, बट हमने मेजॉरिटी केसेस ये देखे हैं ना मदीहा, अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन कि माइनॉरिटी में होंगे कुछ बहुत अच्छे मर्द हैं मदीहा, आई हैव सीन माय फादर, योर फादर,
ہم یہاں پر اس پوزیشن پہ آج اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں وی آر کیریئر ویمن بیکاز ہمارے والد اور ہمارے جو خاوند ہیں وہ اس میں شمار نہیں ہوتے. لیکن میجورٹی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مار پٹائی ہو رہی ہے, جہیز نہیں ملا تو جلا دیا, یا بچہ پیدا نہیں کر سکی یا بیٹا پیدا نہیں کر سکی تو طلاق دے دی. برا ہے نا ہمارے معاشرے میں. ہاں بالکل. اور اس کو سزا نہیں ہے. اور اگر آج بھی آپ پڑھے لکھے مہذب مردوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں اور ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں تو کیا ہے اس میں, بالکل کیوں اس نے منع کیا. آج بھی آپ ابھی پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے کی بات ہے, وہ کون سی ایک ایکٹریس ہے, ان کے شوہر نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی مومنہ اقبال وہ مریم نواز کے لیے کہ وہ آپ کوئی ریگولیشن کریں کہ لڑکیاں چھوٹے کپڑے نہیں پہنیں. اچھا فلک شبیر, جی سارا خان, جی اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی فین فالوئنگ ہے. آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ ایک لڑکی کی اوقات یا ایک لڑکی کی ویلیو اس کے کپڑوں سے ناپی جائے گی؟ آپ وہ چھوٹے پہنے بڑے پہنے, دس از ہر چوائس. آئی ایم ناٹ ڈیبیٹنگ کہ چھوٹے پہننے چاہیے یا بڑے پہننے چاہیے, لیکن ایک مرد اٹھ کے یہ کہہ دے, ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں. اور کل پرسوں آج میں نے دیکھا کہ وہ ایک اور جو ایکٹریس تھی انہوں نے کہا کہ جب آپ مجھ سے شوٹنگ کرواتے تھے تو آپ کو میرے کپڑے اور چھوٹے کرواتے تھے. بالکل بالکل. لیکن نا یہ مسوگینسٹ سوچ. پھر تو انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ میں تو جینڈر کے والے سے بات ہی نہیں کر رہا تھا. لیکن شمیلہ دیکھیں, آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کے کیس پہ اتنا کام کیا ہے, مجھے بتائیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے کہ لاز موجود نہیں ہیں, قوانین موجود ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن میں اتنا ٹائم کیوں لگ جاتا ہے؟ کیا بڑے چیلنجز اور کیا ڈیلیز آپ کے سامنے آتے ہیں؟ آپ کو کہاں رونا آتا ہے زیادہ کہ بھی اتنا ہم نے کام کیا لیکن اس کے باوجود ہم آؤٹ کم نہیں دیکھ رہے؟ مجھے رونا پتہ ہے کہاں آتا ہے, جب پڑھے لکھے مرد, سمجھدار مرد, جن کی بیویاں ہیں گھر میں, 3 بیٹیاں ہیں گھر میں, جو اپنی بیٹیوں کے لیے پتہ نہیں کیا چاند توڑ کے لانے کو تیار ہیں, جب وہ اٹھ کے کہتے ہیں قانون بنایا ہے اس میں تو اگر بیوی کے اوپر اگر ہم ان کو ڈانٹ دیں اور ایک تھپڑ مار دیا تو کیا ہے؟ بالکل. I sit with men like this, I talk to men who talk like this, اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اگر میں ان کو نہیں سمجھا سکی اور اگر ان کے اوپر کوئی بہتری نہیں آئی ہے اور اگر یہ سمجھدار نہیں بن سکی جن کے آگے بیٹیاں ہیں ان کی بھی کل کو شادی ہونی ہے, تو میں پھر ایک گاؤں میں جا کے اس مرد کو جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, جو جس کا گھر بار بہ گیا ہے سیلاب میں اور وہ پریشان ہے, وہ بیوی کو تھپڑ مار دے. تو سب سے زیادہ تو ڈومیسٹک وائلنس گھر میں ہوتا ہے نا. بالکل. اور سب سے زیادہ جو قدرتی آفات ہوں یا کلائمیٹ چینج میں بھی تو ساری ریسرچز آ گئی ہیں, ڈیٹا ہمارے سامنے موجود ہے کہ سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ تو عورتیں برداشت کرتی ہیں, مرد کا غصہ, فرسٹریشن. تو یہ معاشرے کے ایلیٹسٹ کلاس کے اندر بھی ہے. بالکل. اور شمیلہ میں تو بات کر رہی تھی کہ ایلیٹ کلاس میں تو لوگ اس لیے بات نہیں کرتے کہ ہماری عزت خراب ہو جائے گی, میرا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا, میں لوگوں کو فیس کیسے کروں گی, تو وہاں تو اسٹرانگ عورتیں چپ کر جاتی ہے. عورتیں چپ ہو جاتی ہیں بیکاز وہ معاشرے میں کیا اپنے عزت بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اتنے بڑے گھر میں رہتی ہیں, اتنا اچھا میاں ہے بظاہر, لیکن گھر میں اس کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. تو جو یہ جو ایشو ہے نا, یہ جب تک آپ اکراس دا بورڈ, چاہے بڑی عمر بڑے طبقے کا ہو, چھوٹے طبقے سے ہو, آپ جب تک سزائیں نہیں دیں گی, کیونکہ جب اور کوئی چیز کام نہیں آتی تو پھر جزا اور سزا کا تو تعین کرنا پڑے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے نا. غلط کرو گے تو غلطی کی سزا ملے گی, اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا, اور اگر غلطی کر لیے تو توبہ کر لو, توبہ کا راستہ بھی موجود ہے. اصل میں نا شمیلہ, میں بالکل شو کے آغاز میں بات بھی کری تھی, ہمارے ہاتھ تو اگر لسانی طور پہ بھی دیکھا جائے نا تو لسانی طور پہ بھی عورت کی ہراسمنٹ ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ جب 2 بندوں کے درمیان میں لڑائی ہو رہی تھی نا, تو وہ گالی جو ہے نا وہ عورت کی پڑتی ہے, وہ گالی جو ہے نا وہ ماں بہن کی پڑتی ہے. اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہے کہ گھر کی عورت تو یہ نہیں کہ سنتے کہ عورتوں والی باتیں نہ کرو. ہاں بالکل بالکل. رو مت. اور چوڑیاں نہیں پہن, ہم چوڑیاں نہیں پہن کے بیٹھے ہوئے, چوڑیاں پہن کے بیٹھے, کیا خواتین جو چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں کیا وہ ان کے میں ہمت نہیں ہے؟ بالکل. ہاں میرے خیال سے نا ہمیں وی نیڈ ٹو ہیو مور ڈسکشن آن دس ٹاپک, اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کچھ ہمیں تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ہم آپ سے پہلے کنیکٹ نہیں کر سکے. میں کیونکہ آپ سرداب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, آپ لوگوں کو کہاں تکلیف ہوتی ہے جب اتنے لاز قوانین بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جب پھر بھی ایسے لوگ چھوٹ جاتے ہیں؟ کیا اس میں گنجائش نکلتی ہے؟ جیسے انہوں نے قوانین بتائے تو اس میں تو کوئی اسکیپ کا مارجن ہی نہیں ہے. ایسڈ میں نہیں ہے. ہاں ایسڈ میں نہیں ہے.
بالکل نہیں ہے، لیکن وہی والی بات جو شرمیلا نے کہی، جو ہم سب لوگ ڈسکس کر رہے تھے، کہ ان بچیوں کے پر بھی جلنے کے باوجود بھی اگر وہ دوبارہ اسی گھر میں رہ رہی ہیں تو وہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی ذاتی ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ اور برے حالات اور وہ جو بدبخت جو پھینکتی ہیں، آپ کی ان سے بات ہوئی کہ ان کے اندر ریمورس، گلٹ، کوئی ریگریٹ ہوتا ہے ایٹ آل. یعنی کہ میں نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن ایک دفعہ میں نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ تم نے تیزاب پھینکا ہے، تم نے کیوں پھینکا ہے؟ کچھ اور سزا دیتے تھے، چھوڑ دیتے، طلاق دے دیتے. کہتا ہے میں دوبارہ نکلوں گا، میں دوبارہ پھینکوں گا. I mean he is behind the bar. تو ایسے آدمی کو تو لٹکا دینا چاہیے. اب جب ہم لٹکانے کی بات کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں ان کے ہیومن رائٹس ہیں اور بچیوں کے ہیومن رائٹس نہیں ہیں. یہ غلط ہے. آپ کو جیسے بتایا کہ ڈیٹرنٹ قائم ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، بڑی ملنی چاہیے. اور لاء کے حساب سے اگر ان کو 14 سال کی سزا ملی، 10 لاکھ کی کمپنسیشن وہ نہیں دے رہا تو بھی اس کو سزا آگے ملے گی. اور ایک دو کیسز ایسے بھی ہیں جہاں پہ 32 سال کی بھی سزائیں ملی، مگر آگے بڑھنے والا جس نے FIR ویک کٹ گئی یا اس کو اور وہ لے کے چل رہا ہے، آخر تک وہ کمپرومائز کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جو گواہان لے کر آتے ہیں ان کو وہ لے کر آتے ہیں، ان کو وہ پیسے دیتے ہیں، ان کو وہ بوتل پلاتے ہیں. پھر جج صاحب نہیں ہے یا وکیل صاحب نہیں ہے یا آج کی پیشی ختم ہو گئی، ٹائم نہیں، وہ بیچارے پھر واپس چلے جاتے ہیں. تاریخ پہ تاریخ تھکا دینے والا ایک پروسیس جو ہے. نہیں، میں اس کو ایڈ کروں گی. یہ انسداد دہشت گردی عدالت میں جب سے یہ آیا ہے ایسڈ اٹیک والا، تو اس کو 1 مہینے سے 2 مہینے کے اندر اس کو سم اپ کرنا ہے ہر صورت. اس کے اوپر ڈیٹس بالکل شیڈیول ہوتی ہیں، ویکلی چلتے ہیں، 2 دن 3 دن کی ڈیٹس پہ بھی چلتے ہیں. اگر کوئی آپ کو دھمکی دے میں تم پہ تیزاب پھینک دوں گا، اس کو کیسے ڈیل کر سکتے؟ ٹائم بھی بہت مختصر ہے. اس کو سمپل یہی ہے، آپ کو فون پہ بھی اگر کوئی ہراس کر رہا ہے نا اس طریقے کی، اور یہ تیزاب کی تو بہت زیادہ ہے، آپ فوری طور پہ قانون میں جائیں، تھانے میں اپلیکیشن لگائیں. اچھا لوگ تھانے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، آپ کسی وکیل سے رابطہ کر لیں. یہ ہماری ساری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سوشل میڈیا ہیں، آپ ان کا نام لکھ کے ان سے ٹچ اپ کریں، یہ فوری طور پہ آپ کو کریں گے. اور سب سے دکھ یہ ہے کہ ہماری لڑکیاں انیشیٹ نہیں کرتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا قوانین ہیں. کہ یہ لڑکیوں کو سوچنا چاہیے، انیشیٹ لڑکی نہیں لینا ہے. آدمی تو جو کرتا ہے وہ کرتا آئے گا اور کرے گا، لڑکیوں کو بچنا ہے خود. کہ یہ تعلیم، یہ ایجوکیشن جس کا فقدان ہے، یہ تو دینا ہی دینا ہے. بٹ آئی تھنک دے شوڈ کم نیئر ٹو دا مذہب آلسو. آپ پڑھے تو صحیح، قرآن کے اندر خواتین کے لیے کتنی آسانیاں دی ہوئی ہیں، فرام انہیریٹنس، فرام بچیاں، فرام خلا، آپ کی جو اس طرح کی کوئی بھی پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے حوالے سے، میاں کے، سب کچھ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. ہم نہ ان کو پڑھاتے نہ ان کو سمجھاتے ہیں. اور میرے خیال سے اس کی ابتدا نا بچوں کے اسکولوں سے ہی کر دینی چاہیے، جو بچے بہت ینگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سے نصاب کا کانسٹنٹ حصہ ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ پاک ہماری بچیوں کی عزتیں، ان کی ناموس کی حفاظت کرے، اور آپ کو اولاد کا کبھی کوئی غم نہ دکھائے. شاد رہی آباد رہی زندگی. تو کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.